الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بندہ ہی ہے جس پر ہم نے احسان کیا اور اسے بنی اسرائیل کے لیے نشان قدرت بنایا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین پر جانشینی کرتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ زخرف کی آیات مبارکہ 59 اور 60 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ جب ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش کی گئی تو کفار مکہ خوشی سے چیخنے لگے۔ وہ کیوں چیخنے لگے؟ کہ جب اس سے پہلے جو آیاتیں بیان ہوئی ہیں ان میں ذکر ہوا تھا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم نے معبود بنا لیا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، تم نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، وہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے اور تم بھی۔ یعنی مراد کیا تھا؟ وہ پتھر کی مورتیاں، یا جو مشرک لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا نصارہ لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی شبیہ بنائی ہوئی ہے، تو وہ بھی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ نے پھر اس کا کیا جواب دیا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعوت نہیں دی تھی کہ تم مجھے خدا کا بیٹا بناؤ، میری عبادت کرو، میں تو اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میں ان چیزوں سے مبرہ ہوں۔ لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے ان کو خدا کا بیٹا بنایا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہ تھی۔ اسی طرح وہ برگزیدہ ہستیاں، وہ نیک لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی، تکالیفیں برداشت کی، لوگوں کو راہ راست پر لگایا، جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر اس کے بعد ان کے چاہنے والوں نے شرک کیا، ان کی مورتیاں بنا لی اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا اور ان کی پوجا پاٹ کی، تو وہ نیک، وہ بزرگ ہستیاں جو مباعد تھیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گی، جبکہ جن کو تم نے معبود بنایا ہے، جو پتھر کی تم نے مورتیاں بنائی ہیں یا جس قسم کی تم نے مورتیاں بنا کر ان کی پوجا پاٹ شروع کیا، وہ تمہارے ساتھ جائیں گی۔ اب یہ جو دو آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی صرف بندہ ہی ہیں، ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، تو اللہ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اور ہم نے احسان کیا بنی اسرائیل کے لیے، انہیں نشان قدرت بنا کر بھیجا تھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری کائنات کے لیے، جن و انس کے لیے نبی بن کر نہیں آئے تھے، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا، آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، آپ ہر قیامت تک
ہر قوم کے لیے، ہر علاقے کے لیے، جن و انس کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، ایسے عیسیٰ علیہ السلام پوری کائنات کے لیے نبی یا رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے، وہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تھے، کہ بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں اس میں رد و بدل کر لیا تھا، اس میں تعریف کر لی تھی، وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہی تھی، ان کو درست کرنے کے لیے آئے تھے۔ لیکن بنی اسرائیل نے آپ کی بات نہ مانی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، حالانکہ آپ بنی اسرائیل ہی کے لیے تھے، اس لیے اللہ نے کہا کہ بنی اسرائیل کے لیے میں نے انہیں نشان قدرت بنایا۔ یعنی نشان قدرت سے مراد کیا ہے؟ انہیں باپ بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت مریم علیہ السلام سے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے یہ نشان قدرت تھا تاکہ بنی اسرائیل راہ راست پر آ جائیں۔ یہاں یہی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک اعتبار سے کہ بغیر باپ کی ان کی ولادت ہوئی، دوسرا خود انہیں جو معجزات دیے گئے، اللہ نے معجزات دیے تھے کہ وہ زندوں کو، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، جو کوڑی ہوتا تھا یا اندھا ہوتا تھا مادرزاد، اس کو ماس کرتے وہ صحت مند ہو جاتا تھا، یہ اللہ نے ان کو معجزے دیے تھے، اس لیے ان کو مسیح کہتے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل آپ کے خلاف ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، سازشیں کرنے لگے، اور پھر انہوں نے رومی جو بادشاہ تھا اس کو شکایت کی۔ اس طرح حضرت ان کے نزدیک انہوں نے گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا دیا اور سولی پر لٹکوا دیا، اور پھر اس کے بعد جو اس کے حواری تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو آگے پھیلایا، تو وہ پھر بنی اسرائیل کی بجائے دوسری قوموں نے، رومیوں نے اس کو قبول کر لیا، اور اس میں اپنی مرضی سے اس میں تعریف کر لیے، اور اپنے یعنی کہ عقائد نیے اس میں شامل کر دیے، اور نیے عقائد میں انہوں نے یہ بھی شامل کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، جیسا کہ آج عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ تو یہاں یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تمہاری بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے آئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ دعوت نہیں دی تھی کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، تو میری مورتیاں بناؤ، میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو ہے مجھے میری پوجا پاٹ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، پھر قرب قیامت میں ان کا نزول ہوگا کہ وہ دجال کو قتل کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہاں یہی ہے، یہ ایک تو ان کو جواب دیا گیا کفار مکہ کو کہ یہ تمہاری سوچ غلط ہے، یہ تم جو خوشی سے چیخ رہے ہو، اللہ کے نیک لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی، اللہ کے انبیاء جیسے کہ یہود کہتے تھے حضرت اسرائیل، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس طرح عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یا یہ نیک برگزیدہ ہستیاں یہ جہنم میں نہیں جائیں گی، بلکہ ان کے بعد ان کے ماننے والوں نے جو ان کی تعلیمات میں تعریف کی، انہوں نے مورتیاں بنائیں، معبود ان کو سمجھ کر ان کی عبادت کی، اللہ کے ساتھ شریک رہا، وہ ان کے ساتھ وہ مورتیاں جہنم میں جائیں گی۔ یا جنہوں نے غلط ان کو تعلیم دی، شیطان کے کہنے پر، شیطان کے راستے پہ چل کر انہوں نے تعریف کی، اور وہ ان کے ساتھ جو ہے کیا ہے، جہنم میں جائیں گے، نہ کہ یہ نیک لوگ جائیں گے۔ اس لیے تو اللہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو میں نے بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان قدرت بنا کر بھیجا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے تاکہ یہ صحیح راستے پر آ، لیکن بنی اسرائیل نے ان کی بات نہ مانی، ان کے قتل کی سازشیں کی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةٌ فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر ہم چاہتے تو تمہارے عوض فرشتے کر دیتے جو زمین میں جانشینی کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہمیں یہ قدرت ہے کہ اس زمین پر ہم فرشتوں کو پھر بساتے، ان کا بسیرا ہوتا، پھر وہ زمین پر ہمارے جانشین ہوتے، لیکن اللہ نے تو تم انسانوں کو بنایا، اور پھر تمہاری ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے،
لیکن تم وہ بد نصیب ہو کہ ان کی مخالفت کرتے ہو، ان کی بات نہیں مانتے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ ضمیر پر ہم فرشتوں کو آباد کر دیتے جو تمہاری طرح ایک دوسرے کی جانشینی کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو آسمان پر رہنا ایسا شرف نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ وہ کہتے تھے نا فرشتہ خدا کی بیٹی ہیں، گویا یہ تو مشیت الہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو آسمانوں پر اور انسانوں کو زمینوں پر آباد کرنا یہ مشیت الہی میں تھا، یہ اللہ کی مشیت تھی۔ ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو فرشتوں کو بھی زمین پر آباد کر سکتے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ لیکن تم نے اس دین کی تعلیم کو صحیح نہیں سمجھا، تم نے طرح طرح کے اعتراضات کیے، اللہ نے تمہیں مہلت دی کہ تم دین حق کو قبول کر لو، اور پھر کیا ہوا کہ جن قوموں نے انبیاء کی مخالفت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تو اللہ نے ان کو دنیا میں نیست و نابود کر دیا مختلف قسم کے عذابوں کے ذریعے۔ تو یہاں یہ ہے کہ اب تمہارے پاس وقت ہے کہ تم دین حق کو قبول کر لو، ایسے قسم کے اعتراضات مت کرو۔ پوری طاقت، پوری قوت، پوری قدرت اللہ کے پاس ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ زندگی اور موت دینے والا ہے، اسی کے ہر چیز قبضے اختیار میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچا کر رکھے، بدعات سے بچا کر رکھے، کفر سے بچا کر رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آئندہ ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے، مسلمانوں کو آپس میں اتفاق، اتحاد اور محبت نصیب فرمائے۔ دنیا میں جو مظلوم مسلمان ہیں خصوصاً فلسطین و کشمیر کے، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد کرے، جو ان کو مٹانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے، اور جو لوگ کفر کا ساتھ دے رہے ہیں نام نہاد مسلمان، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے یا ان کا حشر انہی کے ساتھ کرے، اور جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم دین کورس بعد از نباہ مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں، اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں۔ 3 کتابیں مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز۔ السلام علیکم۔